لاتی و یادل تربن دم عظمہ طوبی لمنتشق من ہوا ملتسمی. امام بوسیری نے جڑا شعر نقل کیتا وہ سیدہ دے اس عمل دے بعد فرمایا جیڑی مٹی مبارک رسول اللہ جتھے جلوہ گر ہوئے آپ دی قبر انور دے نال لگی، آپ نے فرمایا اس مٹی دی قیامت تک اس دی برابری کوئی. لاتی و یادل تربن دم عظمہ طوبی لمنتشق من ہوا ملتسمی. خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے اس مٹی کو چوما بھی صحیح اور سونگا بھی صحیح. تو حضرت جب صحابہ حضور جلوہ گر ہو گیا قبر انور کے اندر، صحابہ تشریف لے گئے، تو پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی قبر انور پر حاضر ہوئی. تو آپ نے مٹی مبارک اٹھائی اور طوبی لمنتشق منہ وملتسمی، آپ نے پہلے اس مٹی کو چوما، مٹی کو چوما اور پھر آپ نے سونگا، اور پھر کیا کہا جی؟ ماذا علی من شم تربت احمدی اللہ یشم مد الزمان غوالیا. فرمایا جس نے رسول اللہ دی قبر انور دی مٹی نو سونگ لیا نا تو پھر قیامت تک کسی اور خوشبو نو چنگی کوئی نہیں لگی. یہ سیدہ کا اپنا شعر ہے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا. مسلمان عورتوں کو، بچیوں کو گھروں کے اندر آپ کی سیرت ہی پڑھنی چاہیے. اداکاراں تے گان والیاں تے اینکراں اے مسلمان عورتوں واسطے نمونہ نہیں. کیوں جی؟ مزرعہ تسلیم را حاصل بطول، ہاں جی، اور مادرا را اسوہ کامل بطول. اقبال کہندا سیدہ تسلیم و رضا مظہرن، ہاں سیدہ تسلیم و رضا مظہرن، ہاں جی، کہ ہاں چکی پی پی کے بندہ تھک بھی جاوے، پانی بھر بھر کے تے گھر دے کم کر پھر بھی گلہ نہیں کیتا. یہ رسول اللہ نے وظیفہ دسیا تو یہ نہیں کہ ابا جی میں تے اپنے کام نپٹان آئی سی تسی مزید وظیفے دس دیتے. نانا، مزرعہ تسلیم را حاصل بطول اور مادرا را اسوہ کامل بطول. اقبال کہندا قیامت تک مسلمانہ دیا ماما واسطے جڑا کامل جدا عورت دا اسوہ حسنہ او سیدہ فاطمہ الزہرا. کیوں جی؟ بارے محتاج دلش گو نسو با یہود چادر خدرا فروخ. آپ دے گھر دستک ہوئی، آپ دی لونڈی گئیاں خادمہ، انہوں نے پوچھا کون؟ نہ کہا جی غریب آدمیاں تے سیدہ دے گھر آیا کوئی شے چاہی دی. تو سیدہ فرمایا کوئی دیکھو گھر شے. انہوں نے کہا جی کوئی شے بھی کوئی. کیوں جی؟ انہوں نے وارے چ دین. آپ نے پھر فرمایا اے دوپٹہ لے جاؤ، بارے محتاج دلشاں گونس با یہود چادر خدرا فروخت. فرمایا میرا دوپٹہ ہے، چادر لے جاؤ. تو یہودی نو جا کے کہو کہ چادر رکھ لوے تے تیرے پیسے دے دے وے. تے امام الانبیاء دی بیٹی دے دروازے تو جڑا مسکین واپس نہ جاوے. تو جدوں آپ وہ گئیاں نا تو یہودی ویکھ کے کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیوں جی؟ آپ نے پھر اقبال جڑی اگے تو پھر اقبال کلندر جو ہویا، رشتہ آئین حق زنجیر پاس پاس فرمان جناب مصطفیٰ ورنہ گردے تربتش گردیدہ میں سیدہا برخاک او پاشیدہ میں. اقبال کہنا مینو اسلام دا قانون جڑا نا اور نپی کھڑا، میرے پیروں زنجیر پائی کھڑا، حضور دے فرمان دا مینو پاس ہے تے میں وہ تو تجاوز نہیں کر سکتا کہ غیر خدا نو سجدہ نہیں کرنا. ورنہ اللہ نے سیدہ نو وہ مقام دیتا ہے کہ اقبال آپ دی قبر نو سجدہ کر دینا کیتا نہیں. میں تو کوئی اگلی پوری گل سننی، مطلب جا کے اور ہی پہ گل کرو. ہاں پیش نظر وہ نوبہار اور سجدے کو دل ہے بے قرار، اور روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے. اور اقبال کہندا سیدہ ساری زندگی روٹی واسطے نہیں روئیاں، حالات واسطے نہیں روئیاں، جدوں بھی آپ روئیاں تے نماز وچ روئیاں. تے ساڈا ایتھے رونا ہی دنیا واسطے. نماز تے میں پیچھے کدے صف وچ کھڑا ہو جاواں، مولانا پڑھا رہے ہو تو میں تو شکر ہے پہلی صف وچ کھڑنا. لوگ جس انداز نہ نماز پڑھنے تصور بھی بندہ نہیں کر سکتا کہ اے بندہ دو ہی طریقے کاننا کا ہے جی. کیوں جی؟ کس طرح ہے حدیث؟ بس کہ مل احسان ان تعبد اللہ کرنا کا طرح. جبریل نے پوچھا حضور احسان کے وے؟ فرمایا انج عبادت کر جویں تو اللہ نو ویکھ رہا. یہ تو کوئی تو کھرک رہا ہوندا، ایتھوں پانی سٹ رہا ہوندا، کوئی ٹوپی ڈگی پائی کھڑا رہا، کوئی مسیح دیاں ٹوپیاں جڑی تسی پا کے بیٹھے سارے، ہاں سارے جناب یہ نماز پڑھن آئے ہوئے.
جمعے کا اہتمام کر کے آئے گا سارے جناب تماشے لائے مسلمانوں نے. جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، آواز آتی ہے بندے اپنا نامہ یا مال دے. کیوں جی؟ میں بڑے بڑے فوجیوں نے ویکھیا جناب این ٹینشن کھڑے، مکھی بھی بہ جائے تو پھر نہیں کر دے، انہوں دی ڈیوٹی ہے تے نماز ہے توبہ 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 تو. خاص کر کے مولانا جب اگے قرآن پڑھ رہے ہونے پیچھے جڑے بندے کھڑے ہوندے، کیوں جی ایسا پڑھنا نہیں پڑھنا پتہ ہی کوئی نہیں، ایم وگار کرنا ہے بیٹھ بس کرو. آخر ایک دن رول جانا ہے، قبراں میں مر جانا ہے، کچھ بھی نہیں بچنا، قبراں دے نشان بھی مٹ جانے. اج تانوں نماز دا بھی ٹائم کہ جی پڑھنے ہو تو کس طرح پڑھنے ہو، کدی تسی سوچا سی نماز کس طرح پڑھنے؟ وہ جی قبول کرنے والا ہے. کیوں جی؟ آؤ جی قبول کرنا. تو دفتر جڑا دھوتی بن کے چلا جانا جی، دفتر ہی جانا ہے نا بادشاہ، دھوتی بن کے تے بنین پا کے چلا جا. اگو افسر کی کہے گا جناب سبحان اللہ کیا بات ہے جناب، یہ نواں فیشن ہے، تشریف رکھیے. ایک اللہ دا عبادت ایسی رہ گئی قبول ہی انہیں کرنی، ترکے کپڑے بدبو کوڑو آ رہی، غسل بھی نہ کیتے ہے بھی جناب بھج پہ جناب. نمازاں دا کوئی پتہ نہیں، نہ نماز پڑھنی بھی نہیں آتی، تلفظ نہیں آتا، قرآن نہیں آتا. ہن رمضان شریف آیا تو کوئی نہیں قرآن دی تلاوت، بس گھر کو قرآن پہ جناب، یا کوئی پڑھے گا تو سورہ یاسین تاکہ دکانداری صحیح چل جائے. بس کرو اپنے آپ کو کچھ بدلو، نہیں تو انج ہی ہونا ہے جی ملک شام میں ہو گیا. ہاں انج ہی ہونا ہے جی یمن ہو رہا. یمن جو ساڑھے بلال عبداللہ صاحب گئے تھے، وہ درختوں کے پتیاں نہ گھر بنا کے وہ لوگ رہے ہوئے. کتنے دن بندہ رہ سکنا پتیاں کے درختوں میں؟ تسی کی سمجھتے ہو کوٹھے تواڈے سدا رہنے اے تواڈی عیاشیاں پاکستان سدا رہنیاں اللہ رسول دی نافرمانی کر کے؟ نا 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 نا، اے سدا نہیں رہنے، وہ بہت ڈاڈا ہے. واللہ عزیز ذو انتقام. ایک تو تسی پاکستان نال غداری کیتی 70 سال، دین نال غداری کیتی، پھر ناموس رسالت نال. اسی تے تانوں بچان آئے کھڑے ہاں. ہاں اسی تے نہیں کیونکہ اسی بھی وچے رگڑیا جانا ہے. حضور نے فرمایا نا آئے گا دجال تے مدینہ منورہ جدوں رخ کرے گا تے فلاں مقام تے سارے زمین چلے جان گے، دس جان گے تے مدینہ پاک دجال نہیں آ سکے گا. تے صحابہ نے عرض کی تھی حضور دجال دی فوج وچ کئی ایسے لوگ بھی تو ہونے جنہاں نوں زبردستی بھرتی کر کے لے آیا گیا ہونا، انہاں دا دل نہیں ہونا مدینہ پاک تے حملہ کرن دا. حضور نے فرمایا نہیں، اس ویلے ساری زمین وچ وڑ جان گے، دس جان گے، پھر قیامت نوں ہر بندہ اپنی نیت تے اٹھایا جائے. اے جڑا عذاب آنا وہ مولویاں پیرا کسی نے بھی نہیں بچنا، کوئی صوفی بچے یا کوئی. اسی تو اس عذاب نو روکن واسطے میدان وچ لگے پھردے ہاں. ہاں شراباں پیتیاں، رمضان وچ بھی شراباں چل رہیاں، بدکاریاں چل رہیاں، دیہڑی ہوٹل کھلے، کھوکھے کھلے. کیوں ہے تو ایڈا بے باک ہو گیا کہ رب دے جڑا جو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صوم لی وانا اجزی بہی، روزہ میرے لیے اور میں خود اس کی جزا دوں گا. تیرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت ہی کوئی نہیں. وانا اجزا بھی مجہول بھی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری کوئی ایسی نعمت ہی نہیں ہے کہ میں روزے دار کو روزے کے بدلے میں وہ نعمت دوں، بلکہ میں خود ہی روزے کا بدلہ ہوں. میں خود ہی روزے کا بدلہ ہوں. تو اب بتاؤ اتنی شانوں والی عبادت ہو اور مسلمانوں کے یہاں اس کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو، نہ رکھنے کا پتہ ہو نہ چھوڑنے کا پتہ ہو. اذان سے پہلے ہی لوگ روزہ کھول دیتے، پہلے جناب پانی بھر کے بیٹھے 2 منٹ صبر کر لینا. ہاں 2 منٹ صبر کرنے والا کی ہوتا. ساڑھے اناف کے نزدیک تو ویسے ہی احتیاط بڑی ضروری. ہاں جی بس جناب روزے اج سپیکر کھڑ کے نہیں تو انہیں منہ جناب کھجور پائی نہیں. جے تو 10-15 گھنٹے پہلے صبر کیتا ہے تو 2 منٹ تیرے کو صبر نہیں ہوگا. ساری چیزیں الٹ پلٹ، چونکہ وہ دین کا ہاں جی تنگ برما راہ گزارے دین شداست اور ہر لئی میں رازدار دین شداست. اقبال کہندا ہو جس ویلے کیبلاں تے بہن والے روزے دے مسائل دسنے تے اداکاراں نے دسنے. جے مسئلہ دسدا داتا علی اجویری، جے مسئلہ دسدے امام اعظم ابو حنیفہ، کیوں جی مسئلہ دسدے امام احمد رضا بریلوی، کیوں جی جنہاں دے تقوی طہارت، توجہ بچہ توجہ جنہاں دے تقوی طہارت ہوتے تقوی بھی ناز کردے ہون. ہاں جی تے جس ویلے اداکار تے گویے دین دے رازدار بن جانو تو پھر اسی طرح ہی ہوندا کہ نہ تقوی رہندا نہ طہارت رہندا، ایک رسم رہ جاندی. ہاں حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا اسلام دا نہ رہ جائے گا، قرآن دی رسم رہ جائے گی. مساجد و معامرت و یہ خراب و من الہدا، مسجداں بھریاں ہون گیاں لیکن ہدایت تو خالی ہون گی. کی مطلب ہوئے گا؟ کوئی نون لیگ دا ہوئے گا، کوئی پی ٹی آئی دا ہوئے گا، کوئی کدھا چمچہ ہوئے گا. مسجداں بھریاں ہون گیاں لیکن ہدایت تو خالی ہون گی. انہوں نے وہ مولانا صاحب سیاسی گفتگو کر رہے تو ہم تو جمعہ پڑھنے گئے تھے.
ہاں یعنی جس نبی دی گل سیاست بن جائے، ہاں جس نبی دا دین بھی سیاست بن جائے، جس نبی دا لبیک دا نعرہ بھی سیاست بن جائے، تاجدار ختم نبوت دا نعرہ بھی سیاست بن جائے، اور ختم نبوت دا مسئلہ بھی اہمیت اختیار نہ کر سکے، انہوں نے مسجدیں بھریاں ہون گیا، ہدایت تو خالی دے۔ ملا علی قاری نے بہت لمبی اس پر بات کیا، وہ میں نہیں کرنا چاہتا۔ آخری بات، یہ تو بات ہو گئی نا جی، اب سیدہ تے اپنے گھر انہوں دی اسوہ حسنہ دی کوئی گل ہی دس دیو، ہاں جی، تاکہ کوئی لپسٹکاں تواڈے خرچے بھی کم ہو جان، ہاں جی، کیوں جی، ہاں جی، تواڈے گھراں دے اخراجات ادھے کم ہو جان، سارے جناب بس کرو، فریجاں بھرنیاں بھی بس کر دو، بہت کتنا کھانا ہے، بس کرو، گھر میں کوئی کفایت شعاری نو بھی رواج دو، ہاں جی، کفایت شعاری نو بھی رواج، اور چنگے جدو دن ہون نا چنگے، میں نے ایک بندہ اس نو میں جاننا تے وہ باہر ہوندا سی، وہ دے بچیاں دے پیمپر بھی باہروں آندے سن، تے اج وہ کوڑی کوڑی دا محتاج ہے، تو میں انہوں کیا، میں آکھا جس ویلے تو پیمپر باہروں لے آندا سی اس ویلے رائے خدا وچ کتنے دیندا سی، میں آکھا اس ویلے تو دیتا ہوندا نا چنگے ویلے رب نو۔ حضرت عبداللہ بن عباس نو حضور نے فرمایا، عبداللہ چنگے ویلے رب نو یاد رکھیں، جے تیرے تے اوکھا ویلا آئے گا نا تے تو رب نو اپنے سامنے پائے گا، چنگے ویلے تو رب نو دیندا کوئی نہیں، اس ویلے تو جناب شادی پر نہیں جی، اس حال میں نہیں، اس حال میں یہ 5 ڈشیں نہیں 10 ڈشیں لہنگے کڑیاں دے 2-2 5-5 لاکھ دے جناب، پوچھو ساری زندگی 5 لاکھ روپیہ رائے خدا بھی دیتا ہے اس نے، میں نے تو نہیں سمجھ آئی اے مسلمانوں نہ جو کچھ ہو رہا ایجے نہیں ہو رہا، کوئی وجہ ضرور ہے، ہاں جی، اسی دین نو ایتھوں منیا ایتھوں کر کے، ایتھوں دین ساڑھے تھلے کدی اترے ہی نہیں، اے میں جتنی گفتگو کی تھی باہر جا کے لوگ تبصرے کر تے لاکھ واری تسی کرو، اسی تانوں ویکھ کے تھوڑی کرنی۔ توجہ بچہ گل سن، لاؤ جی عمر بن عبدالعزیز دی گل جڑی وہ وچے رہ جائے، عمر بن عبدالعزیز انہاں نے تو کئی جمعے بلکہ پورا سال بھی بندہ جمعے پڑھائے تے نہیں مکدا، آپ دی سیرت طیبہ۔ آپ جدو بیمار ہوئے تو کچھ لوگوں نے کہا جے تسی مدینہ منورہ چلے جاؤ نا تو پھر اتنے فوت ہوئے تے اندر ایک جگہ ہے قبر انور دی جد جناب عیسیٰ علیہ السلام دفن ہونا ہے، میرے آقا جلوہ گارن حضرت عمر جلوہ گارن صدیق اکبر تے چوتھی قبر دی جگہ اجے موجود ہے، انہوں نے کہا پھر وہ چوتھی قبر تانوں دفن کر دیاں گے، تہاڈیاں خدمات بڑیاں۔ عمر بن عبدالعزیز گل کے کی حضور دی شان سمجھی تے انہاں لوگاں سمجھی نہ جیسے انہیں کی سمجھی جڑا انگوٹھے چمن تے 1400 سال بعد بھی اجے نو پرے۔ آپ نے فرمایا مینوں رب ہر قسم دا عذاب دے دے، کیوں جی؟ سوائے اگ تو، اگ جڑی وہ ناقابل برداشت ہے، اللہ مینوں ایہو جہا عذاب دے دے کہ جڑا میں برداشت نہ کر سکاں، او میرے واسطے چنگا ہے۔ زندگی کدے میرے دل وچ خیال آیا ہوئے کہ میں اس قابل ہاں کے اندر جا کے دفن ہوں، اے عمر بن عبدالعزیز گل کی تھی، اے رسول اللہ دیاں شانہ انہاں سمجھیاں، ہاں جی، کیوں جی؟ ہاں فرمایا میں اللہ مینوں عذاب دے دے وہ میرے واسطے زیادہ، میں تو کدی سوچے بھی نہیں کہ میں بھی اس قابل ہاں کے اندر جا کے دفن ہونا ہے۔ رسول اس طرح حضور نال پیار کرو، بغیر سوچے سمجھے رسول اللہ نال پیار کرو۔ تسی تے میں تے ٹکے دے بھی لوگ نہیں ہاں، عمر بن عبدالعزیز تے او عمر بن عبدالعزیز ہے جدوں دفن کرن لگے قبر وچ تے آسمان وچ رکا آ کے ڈگیا آپ دے کفن اتے کہ اے عمر بن عبدالعزیز او وے جدے تے رب راضی ہے۔ اتنی شانہ دے مالک ہو کے حکمران ہو کے، کیوں جی؟ ہاں جی، دور عمر واپس آ گیا، آپ دے دور عمر واپس آ گیا، اور حقیقتاً شیراں تے بکریاں ایک جگہ پانی پیتا، لیکن اس کے باوجود بھی خوف خدا تے جنہ پیچھے تسی لگے ہو نا تو قیامت والے دن ہر بندہ اپنے امام نال پکاریا جائے گا، جنہ دا امام نواز شریف ہونا پکاریا جائے گا، آؤ جی امام صاحب دے مقتدی سارے آ جائے۔ ہسنے والیاں بچے ہو گلا نہیں، اے گل اے انجی ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، تسی انہاں نو کی سمجھا؟ ہاں جی، جے تسی انہاں نو تخت دا امام سمجھا تے تخت دا امام تے صدیق اکبر جی، او امام تے وہی ہے نا جناب، آپ تے تخت دے امام سن تے مسلح دے بھی امام سن، چلو تسی کہندے جی مسلح دے نہیں اسی تخت دا سمجھا، اسلام وچ تخت دا امام تو پھر حضرت عمر پھر عثمان غنی ہیں،
پھر حیدر کرارن، پھر امام حسنن، پھر امیر معاویہ، پھر عمر بن عبدالعزیزن، پھر شیر شاہ سوری ہے، پھر صلاح الدین ایوبی ہے، پھر نور الدین زنگی ہے، پھر شہاب الدین محمد غوری ہے، پھر محمود غزنوی ہے۔ تسی کیڑے کھاتے چ نال جانا ہے؟ آج توبہ کرو، آج لے اور آج مدد مانگ ان سے، ورنہ قیامت والے دن چوراں دے پیچھے تسی بھی نال، چور کو بلاؤ اور چوروں کے مقتدیوں کو بھی بلاؤ، عورتوں کو نچانے والے کو بلاؤ، سکھوں کے گھر جا کر اظہار تعزیت کرنے والے کو بلاؤ، عمران کو، اور اس کی ساری پیچھے مقتدیوں کو بھی بلاؤ، اور زرداری کو بلاؤ، ڈاکو کو، اور پیچھے جتنے ڈاکو منن والے سارے آ جاؤ میدان لگن والا۔ اس دن جو رونا ہے چیخنا ہے تے آج لے ان کی پناہ۔ اسی لبیک دا نعرہ تانوں دتا ہے، لبیک دا نعرہ تے میں مردے نوں ہی زندہ کر دیندا۔ یہ لبیک دا معنی میں کسی کے لیے حاضر نہیں، محمد عربی کی عزت آبرو ختم نبوت دین کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز بیمار تھے تو آپ کی بیوی کے جو بھائی ہیں مسلمہ بن عبد الملک وہ آئے تو انہوں نے کہا ان کا کرتا بدل دے، آج لوگوں نے ملنے کے لیے آنا ہے۔ تیسری بار آپ کی ہمشیرہ کہنے لگی، مسلمہ کی ہمشیرہ آپ کی بیوی محمد عمر بن عبدالعزیز کی، وہ کہنے لگی میں کرتا کیسے بدلوں، ان کا کرتا ہے یہ۔ عمر بن عبدالعزیز دا کرتا ایک ہوئے نا جی تو ہوئے وقت دا بادشاہ، تو پھر کتنے صوبے جو زکاة واپس آ گئی؟ 8 صوبے میں جو پھر زکاة لین والا کوئی نہیں ہوتا۔ ہاں اے پہلیاں شرط اس دین دیا میں گلاں کرنا۔ 8 صوبے جو بادشاہ جی ایک کرتا پایا ہوئے تے بدلن واسطے دوسرا کرتا بھی کوئی نہ ہوئے، تے بیوی وہ دی گواہی گھر دی تے چھپے چھپائے ہوندے تے بیوی دا شوہر کہہ رہے ہو، بیوی دا بھائی کہہ رہے ہوئے کہ ادا بدلو میرے بہنوئی دا کرتا، بڑی دنیا آج ملن آنا ہے، ادا میلا کرنا کیا کرتا اور ہے ہی کوئی نہیں، میں بدلا کی۔ تو پھر جس میں حکمرانہ دا ایک کو کرتا ہوئے کیوں جی، تو پھر شیر تے بکری، پھر 8 صوبے جو زکاة، بس پھر میں اسے چلو او عمر بن عبدالعزیز تے پھر ماما نہیں نہ جمنے، ہاں او تے ماں ایک ہی جم گئی عمر بن عبدالعزیز، چلو کم از کم کوئی تو حضور دا دین آئے گا، کوئی تو فائدہ ہوئے گا نا یار۔ ہاں تو آڑے بھی ہو سکنا کوئی شیر ایسے آ جان جڑے اورنگزیب عالمگیر تک ہی سانو پہنچا دیں، ہاں جی کوئی شیر شاہ سوری تک ہی پہنچا دیں۔ عمر بن عبدالعزیز تو پھر عمر بن عبدالعزیز ہے، لیکن کچھ نہ کچھ انشاءاللہ تبدیلی آئے گی، لیکن ایتھوں تک گل نہ تھلے لے آؤ اس گل نو۔ آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا،